یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، کونو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، خوب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کر قائم ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے واسطے کے گواہ بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، او الوالدین، جب والدین کے خلاف جاتی ہو، اقربین، چاہے اپنے قریبی لوگوں کے خلاف جاتی ہو، مگر تمہیں انصاف پر ڈٹ کے رہنا چاہیے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ شخص جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، او فاللہ اولی بہما، اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی ہی ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی تمہیں اب خواہ مخواہ کی جھوٹی گواہی دے کر خیر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، لہٰذا خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ عدل سے ہٹ جاؤ، وَإِن تلووا او توردو، اگر تم نے کوئی مڑ گئے یعنی زبان موڑ کر بات کو بدلنے کی کوشش کی، او تعرضوا، یا اعراض کرو گے، حق سے منہ پھیرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول اکرم پہ اتاری ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس رسول سے پہلے نازل کی۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ، یاد رکھو کہ جس نے اللہ پر اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کیا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت ہی دور کی گمراہی جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ انہیں راہ راست دکھانے والا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لائے گا۔ بشر المنافقین، تو لہٰذا منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو، یعنی جو بڑے خوش پھر رہے ہیں اپنی منافقت پر کہ ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا، انہیں خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کی اس خوشی کا نتیجہ کیا ہے، عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بھی تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، کہ یکفر بہا، کہ ان کا کفر ہو رہا ہے، کہ اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اگر تم کسی محفل میں یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر ہو رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں گم نہ ہو جائیں، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی جیسے ہوگے، انہی جیسے قرار پاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو تمام منافقوں کو، والکافرین، اور تمام کافروں کو جمع کرنے والا ہے، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، ان سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی، سب کے سب کو جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ کافر کون ہیں
یہ منافق کون ہیں اے مسلمانوں؟ یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تمہارے انجام کے، یعنی انہیں انتظار ہوتا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ برا ہو جائے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی ہم بھی تو تمہارا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر تمہارے مقابلے پر لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافروں کو فتح نصیب ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا؟ یعنی ہم نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش تو کی تھی نا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا لیا تھا تمہیں کیا ہم نے وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے کیا قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، تم پر قابو نہیں پا لیا تھا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مومنوں سے بچا لیا تھا۔ تو اپنے کافر دوستوں کو یہ کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان، بینکم تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر، علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر قابو پانے کا لن یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مسلمانوں پر غالب آنے کا سبیلا، کوئی رستہ، ہرگز ایسا کوئی رستہ نہیں رکھے گا کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ سکیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً یہ جو منافق لوگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی جس طرح ان کی زندگی کی اسٹرگل ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں، وہو خادعون، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یا ان کے نتائج یہی ہوں گے کہ اللہ ہی ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی نتائج میں یہی دھوکہ کھائیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑے کسل مندی سے اور بڑے کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ماذ یراؤن الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی جو نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کی یاد، وہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر، اللہ کو تو تھوڑے ہی یاد کرتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اصل تو دکھاوا ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، فرمایا یہ کفر و ایمان کے درمیان یہ لوگ ہمیشہ ڈاواں ڈور رہتے ہیں، مذبذب ہو کر رہتے ہیں۔ لا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہو سکتے ہیں، ولا الہ الا، نہ ہی ان کی جانب، یعنی نہ تو پورے طور پر یہ مسلمانوں کی طرفداری کر سکتے ہیں اور نہ ہی کافروں کی۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ فلن تجد لہ، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی مت بناؤ، کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی اے اہل ایمان، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو، ایک کھلی وجہ پیدا کر دو اپنے عذاب کے لیے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یاد رکھو کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ
ان لوگوں کو چھٹکارا ملے گا جنہوں نے توبہ کر لی وہ اسلحو اور اصلاح کر لی وہ اعتصموا باللہ اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کی خاطر خالص رکھا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ شامل ہوں گے، مومنوں میں ان کا شمار ہوگا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا ما یفعل اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم اپنے کرتوتوں سے ہی عذاب کے مستحق بنتے ہو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا، ان شکرتم اگر تم نے شکر کر لیا، وآمنتم اور ایمان کی روش پر آ گئے، وکان اللہ شاکرا علیما اور یاد رکھو اللہ تو بہت قدردان ہے اور علیمہ اور پوری طرح علم رکھتا ہے ہر ایک کے حالات پر، ہر ایک کی کیفیات پر اللہ تبارک و تعالی پوری طرح سے باخبر ہے، اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے رستے پر چلائے، منافقت سے محفوظ رکھے اور اپنا ہی بنا کر رکھے، ما سوا سے مستغنی کر لے۔ رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔